نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا درس قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جو نماز سے باہر کی جاتی ہے، عمومی طور پر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے مسائل کے حوالے سے آج کا ہمارا یہ کلپ ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے اور چھونا بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو روح، قبلہ روح ہو کر اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کی جائے، اور شروع تلاوت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ہے، اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر رب ذوالجلال کی جانب جو لوٹنے والی ضمیر ہیں اگر وہ ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے۔ درمیان میں کوئی دنیاوی کام کرے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پھر پڑھ لے، یعنی تلاوت کرتے کرتے اگر کہیں پر کوئی دنیاوی گفتگو، دنیاوی بات کسی سے کی ہے تو مستحب پھر یہ ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کو دوبارہ پڑھ کر پھر آگے تلاوت شروع کریں۔ اور دینی کام کیا، مثلا سلام کیا یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ کہا یا کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں ہے، یہ پھر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھ لے، اور جو اس کے پہلے سے اگر وہ تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، یعنی پیچھے سے وہ تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، اب اگر آگے جو ہے وہ سورہ توبہ کی ابتدا ہو جاتی ہے تو فرمایا اس میں اب بسم اللہ شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے۔ اور اس کی ابتدا میں نایا تحفظ کہا کہ آج کل جو حفاظ جو ہے نا وہ اعوذ باللہ پڑھ کے جو ہے وہ اس کی ابتدا کرتے ہیں سورت کی، فرمایا یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی جو ہے اصل نہیں ہے، اور یہ فقط دنیا کے اندر اس طرح کے ان لوگوں نے رواج نکالا ہے، مشہور کیا ہے، مگر شرعی طور پر اس کی کوئی جو ہے وہ اصلیت وغیرہ نہیں ہے۔ اسی طرح 3 دن سے کم میں قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرنا خلاف اولا ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا اس نے نہیں سمجھا۔ عزیزان محترم، جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کا ختم ہو تو 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگرچہ تراویح میں ہو۔ البتہ فرائض نماز کے اندر قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے، قرآن ختم کرتا ہے، تو اس صورت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پاؤں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہوں، اور اسی طرح چلنے پھرنے میں بھی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، جبکہ دل ادھر ادھر متوجہ، دل نہ بٹے ادھر ادھر، دماغ جو ہے نا وہ ذہن منتقل نہ ہو، تب اس کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ غسل خانہ اور اسی طرح مواضع نجاست یعنی ایسی جگہ جہاں پر نجاست وغیرہ پڑی ہو یا اس طرح کی جگہ ہوں تو وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے تو تمام حاضرین جتنے موجود ہیں ان پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو
ورنہ ایک شخص کا سننا بھی کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہو۔ دیکھیں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بلند آواز سے تلاوت کی جائے، اگر وہاں پر مجمع بیٹھا ہے جیسے محفل وغیرہ ہے، کوئی پروگرام وغیرہ ہے، اس میں تلاوت کی جاتی ہے، یقیناً اس میں تمام افراد اس لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سنیں گے اور جو ہے علماء کے خطابات سنیں گے، نعت خوانوں سے نعت خوانی سنیں گے۔ اب یہاں پر وہ اسی سننے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں، تو اب ان سب پر سننا یہ لازم و فرض ہے۔ اب اگر عمومی طور پر جیسے مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اسپیکر وغیرہ کے اندر، اب یہ ہے حکم کہ جو چلتے پھرتے افراد ہیں تو ان میں بھی اگر ایک شخص نے بھی سن لیا تو وہ سب کا ذمہ گویا کہ ساکت ہو جائے گا۔ اب سب کے لیے سننا وہاں پر ضروری نہیں ہے۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اور میں اکثر جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سب لوگ بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ جب کسی قرآن خوانی وغیرہ میں یا کہیں پر بھی بہت سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی پروگرام وغیرہ میں، ایثار ثواب کی محفل میں جب بہت سارے لوگ جمع ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سب پر لازم ہے کہ وہ آہستہ آواز میں تلاوت کریں، بلند آواز سے تلاوت نہ کریں، کیونکہ جب وہ سب مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ دیکھتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ وہ علم دین پڑھ رہا ہے، وہ علم دین پڑھا رہا ہے، یا طلباء اپنے اسباق وغیرہ یاد کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ہے کوشش یہ کریں کہ بلند آواز سے تلاوت نہ کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی، بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی ایسا شخص آ جائے کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے بادشاہ اسلام ہے، بادشاہ اسلام کی بات کی ہے، یا اسی طرح عالم با عمل آیا ہے، یا استاد محترم آئے ہیں، یا والد صاحب آئے ہیں، تو اب ان کے لیے ادب کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اگر کھڑا ہوتا بھی ہے تو اس کے لیے شیران جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے، اگرچہ وہ اسے دیکھتا نہیں مگر آواز تو سنتا ہے، اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب قرآن کی تلاوت، قرآن اگر پڑھنا چاہیں، سیکھنا چاہیں، تو وہ بھی کسی خاتون سے، کسی عورت ہی سے وہ علم حاصل کریں۔ قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے اس کا جو اجر ملتا ہے وہ بھی گویا میرے پاس پیش کیا گیا، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا۔ جو قرآن پڑھ کر بھول جائے، فرمایا قیامت کے دن کوڑھی ہو کر وہ آئے گا۔ اور اس طرح فرمایا جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ اسے بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے اور اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو بتا دینا واجب ہے۔ کسی نے دوسرے کا قرآن مجید فرقان حمید اپنے پاس رکھا عارضی طور پر، یا اس سے مانگا ہوا ہے، یا اس نے بطور عاریت کے رکھا ہے، امانت کے رکھا ہے، تو اب یہ شخص اس نے دیکھا قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ کتابت کی غلطیاں وغیرہ تھیں، الفاظ کی غلطیاں وغیرہ تھیں۔ فرمایا اب اس شخص کو چاہیے کہ اس شخص کو آگاہ کرے
کہ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اس مصحف کے اندر یہ غلطیاں موجود ہیں تاکہ ان کو درست کر لیا جائے، تو فرمایا اس شخص کو غلطی کا بتا دینا یہ اس پر واجب ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نہایت باریک قلم سے لکھ کر چھوٹا کر دینا، فرمایا جیسے جو ہے تعویذ کے طور پر اور اس طرح جو ہے فرمایا چھاپنا، فرمایا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ تحقیر کی صورت بن جاتی ہے۔ تو لہذا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اتنی باریک الفاظ کے اندر نہ لکھا جائے کہ جو پڑھنے میں ہی نہ آ رہا ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے ہوئے شخص کو تکلیف نہ پہنچے اس وقت قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرنا یہ افضل ہے۔ دیواروں محرابوں پر قرآن مجید فرقان حمید لکھنا فرمایا اچھا نہیں، اور مصحف شریف کو جو ہے وہ اس انداز میں کہ یعنی سونے سے آراستہ کرنا، سونے سے آراستہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بنیت تعظیم مستحب ہے۔ یعنی جو سونے کا پانی ہوتا ہے یا سونے کی تاروں وغیرہ سے یا کسی بھی سونے کی چیز سے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو خوبصورت بنانا، اس کو آراستہ کرنا، فرمایا یہ جو ہے یہ جائز ہے، مستحب ہے اگر تعظیم کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم کے طور پر کیا جائے۔ تو یہ چند ایک وہ مسائل جو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کرنے کے حوالے سے جو چند ایک مسائل اہم تھے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ اور اگلا جو ہمارا درس ہے، نماز کی حالت میں اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر وہاں غلطی وغیرہ ہو جائے تو وہاں کیا حکم ہے، تو ہمارے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔